السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ شہر اقتدار سے تازہ ترین ہے، بہت اہم معاملہ ہے آرمی چیف کی تقرری کا۔ اس وقت پورے ملک میں کیا سرائیوں کا ایک طوفان ہے۔ ایک چیز ان کیا سرائیوں میں سے فیکٹ ہے اور وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لیڈ بائی شہباز شریف اور پیٹرنائزڈ بائی نواز شریف صاحب، آپس میں ان کا ابھی اتفاق نہیں ہو سکا کسی نام پر۔ ابھی تک ڈیفنس منسٹری سے سمری انیشیٹ ہی نہیں ہوئی، اور یہ حکومت پر اور یہ میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلوا رہے ہیں کہ سمری موصول ہو رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ اب اس پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ عملی طور پر ایسا ابھی کچھ نہیں ہے۔ ڈیفنس منسٹری سے ابھی سمری آئی ہی نہیں۔ اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک جو پی ڈی ایم کی حکومت اور پنڈی کے بیچ جو ایک دوری ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تسلسل ہے ان میں جس میں اس لڑائی میں بظاہر شدت آ رہی ہے۔ ایک تھپڑ کی آپ نے سٹوری سنی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کو ایک سوشل میڈیا پر یہ ایک خبر چلائی گئی جو غالباً حقیقت پر مبنی نہیں تھی، اور اس کا پرپز کیا تھا؟ اس کے اور بھی بہت سارے پرپز ہوں گے، لیکن ایک جو اس کا فال آؤٹ ہے اس خبر کا، وہ یہ ہے کہ اس سے جو بدنامی ہوئی وہ پاکستانی فوج کی ہوئی۔ یعنی بظاہر یہ بات کی گئی کہ تھپڑ لگا ہے، اور تھپڑ مارنے والے جو تھے وہ اپنی مرضی کی سمری منظور کرانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کا نام لگوانا چاہتے تھے۔ گویا اس پروسیس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اس پروسیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جن لوگوں پر الزام لگایا گیا وہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستانی فوج ہے۔ تو اس کا جو ہمیں فال آؤٹ نظر آیا، اس کا جو ہمیں رزلٹ نظر آیا، وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کی فوج کے اوپر ایک تنقید کی گئی ہے، ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے ان کے اوپر، ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید جو نام پی ڈی ایم یا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، کسی وجہ سے، کسی ٹیکنیکل ریزن سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ اوکے نہیں ہو رہا تو اس کو اوکے کروایا جائے۔ تو ایک ہمیں یہ سب سے پہلے یہ چیز نظر آئی۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ویب سائٹ پر ایک سٹوری چھاپی گئی، اور اس میں بیسیکلی جو تنقید کی گئی وہ جنرل باجوہ کی فیملی پر کی گئی، اور جس جرنلسٹ نے یا جس صاحب نے یہ سٹوری لکھی، ان کا تعلق جو ہے وہ وابستہ ہے، وہ ان کا تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے پاکستان میں کس کے ساتھ تھا، کس کے ساتھ ہیں، جس گروپ سے ان کا تعلق بظاہر مجھے نہیں پتا ابھی کیا وہ کلیم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تعلق قائم دائم ہے ان کا، وہ جو صحافتی تعلق ہے۔ اب انہوں نے جنرل باجوہ کی فیملی پر، ان کی ڈاٹر ان لا پر، ان کی مدر پر، سب پر الزام لگایا، اور یہ کہا کہ 2018 کے بعد یہ بلینر بن گئے ہیں، اور بڑی ایک ڈرامائی سٹوری ہے، اور کئی پلاٹس انہوں نے وہ ان کے نام پر بتائے ہیں کہ کراچی، لاہور، گلبرگ گرینز میں، ڈیفنس میں، فارم ہاؤسز ہیں، پھر بزنس ہے دبئی میں، اور یہ بتایا گیا کہ جنرل باجوہ نے بہت پیسے بنائے۔ تو ایک جو ایک ہمیں ایک سٹوری نظر آ رہی ہے کہ ایک کارنر ان کو کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور پھر پریس کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، جس میں ارشد شریف اور عمران خان پر، ارشد شریف کی شہادت اور عمران خان پر جو حملہ ہے، وہ ایک شخص نے وہاں پر دعویٰ کیا ہے کہ مجھے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے میں ان سے میری ان کے میٹنگ ہوئی، میں نون لیگ کا ایک کوئی ترجمان ہوں جس کی نون لیگ نے تردید کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ترجمان ہوں، گجرات سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ اور ان کی پریس کانفرنس میں ایک وکیل صاحب بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھ سے جو نواز شریف صاحب نے ملاقات کی تھی اس میں مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے شوٹر چاہیے، کیونکہ ارشد شریف کو بھی راستے سے ہٹانا ہے،
اور عمران خان پر کو بھی ہٹانا ہے، اور وزیر آباد کا بھی نام لیا انہوں نے، اور ایک اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کامن فرینڈ ہیں جو اکثر نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور 2-3 میری میٹنگز ہوئیں، اور میں اب نون لیگ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں ان کا ترجمان ہوں. تو بڑی ایک ڈرامائی کل ایک پریس کانفرنس ہوئی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جواب ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پروپیگنڈے کے ذریعے، اس کے جواب میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے لنڈن میں. اور انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ لنڈن پولیس کو 2 بیان دے چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا گیا ہے یہ بھی شاید اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ کہیں کسی اس میں نہ آ جائیں، کسی مصیبت میں نہ پکڑے جائیں. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور شہر اقتدار میں ہر آدمی اس کے پاس اپنی ایک سٹوری ہے، اور وہ کنونس ہے اس بات پر کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور پنڈی میں پھڈا ہے، ناموں پر پھڈا ہے کہ کس کا نام آتا ہے. عمران خان صاحب اپنا اس پروسیس سے بالکل اپنے تقریروں میں، اپنی گفتگو میں اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آپ کسی کو بھی بنا دیں، میرے لیے یہ میرے لیے انڈیفرنس ہے، مجھے کوئی سے فرق نہیں پڑتا، اور میں ایک ہی میری ڈیمانڈ ہے کہ وہ الیکشن کی. اب اس سارے کرائسس میں جو ایک بڑا اہم جو رول ہے وہ ہے صدر پاکستان کا. یہ سمری جو ہے ڈیفنس منسٹری نے اس کو انیشیٹ کرنا ہے، ابھی تک انیشیٹ نہیں ہوئی. پاکستانی میڈیا نے خبریں چلائیں جی کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، سب جھوٹی اسپیکولیٹو خبریں. ابھی تک ڈیفنس منسٹری سے سمری انیشیٹ ہی نہیں ہوئی، اور جب تک سمری انیشیٹ نہیں ہوئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جی ایچ کیو سے ریکمنڈیشنز نہیں آئیں، کیونکہ ڈیفنس منسٹری جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشن سے چلتا ہے. وہ پھر جب وزیر اعظم ہاؤس کے پاس آئے گی تو اس پر اگر کوئی کنسلٹیشن ہونی ہے تو وہ ہوئے گی، اور جو کنسلٹیشن وہ تو شہباز شریف صاحب لنڈن سے کر آئے ہیں. پاکستان میں تو انہوں نے کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کرنی. انہوں نے تو ایک نام جو ان کے بڑے بھائی نے ان کو بتایا اور جس پہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان متفق ہوں گے، اس پر وہ ٹک مار کر کے اسے بھیج دیں گے صدر پاکستان کی طرف، اور صدر پاکستان نے اس کا کرنا ہے نوٹیفیکیشن. اب پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں جن میں بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں سمری جو ہے وہ صدر مملکت اگر سائن نہ کریں، نوٹیفائی نہ کریں تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے صدر مملکت کے حوالے سے بلاول بھٹو نے بھی بیان دیے، صدر مملکت کے ساتھ اسحاق ڈار کی بھی ملاقات ہوئی. لیکن ان کا رول بہت اہم ہے. وہ جو سمری ہے اس کو اگر وہ روک دیں، اس کو فوراً نوٹیفائی نہ کریں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. اس کا امپیکٹ آفیسرز کی سینیرٹی پر ہوگا، آفیسرز کی ریٹائرمنٹ پر ہوگا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے. آل آف اے سڈن پی ٹی آئی جو ایک سسٹم سے باہر ہے اور ایک لوزر لگ رہی تھی، پی ڈی ایم کے لوگ اور بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، شہباز، مریم، ان کا تکبر اور رونت جو تھی، جس انداز میں یہ بات کرتے تھے، اور مریم اورنگزیب، تو اب آل آف اے سڈن جو پاور ہے، جو بیلنس آف پاور ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور بڑے سہمے سے، ڈرے سے، چپ سے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے وزراء. چہروں پر ان کے بشاشت نہیں ہے، باڈی لینگویج بہت کمزور ہے، اور ادھر ادھر کی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ٹیٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ. جیسے ہی کوئی انفارمیشن آئے گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.